राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम पर। औरों को मिले हैं मालो ज़र, हमको मिली तालीम पर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। आज के सेशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3-4 बातें आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस की जाती है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो वहदतुल वजूद का अक़ीदा रखते हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो वहदतुश शुहूद का अक़ीदा रखते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से इस्तवा अलल अर्श का अक़ीदा रखते हैं। वहदतुल वजूद का मतलब ये है कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद है, अल्लाह का जिस्म है। यानी ये आपको जो भी नज़र आएंगे, दरख्त, पहाड़, आसमान, समुंदर, फ़िज़ाएँ, हवाएँ, ये सारा अल्लाह का वजूद है। ये अक़ीदा भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से दूसरा अक़ीदा जो रखा जाता है वो है वहदतुश शुहूद का, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्मानी लिहाज से हर जगह पर मौजूद हैं, आपके दाएं हैं, बाएं हैं, ये दीवारों में, पंखों में, हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद हैं। ये वहदतुश शुहूद का अक़ीदा है, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये भी दुरुस्त अक़ीदा नहीं है। तीसरा अक़ीदा जो है वो है इस्तवा अलल अर्श का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्मानी लिहाज से आसमान के ऊपर अपनी कुर्सी के ऊपर तशरीफ़ फरमा हैं, और अपने इल्म के एतबार से हर जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह इल्म के एतबार से हर जगह पे मौजूद है, यानी उसको पता है कि कायनात के कोने कोने में क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसके इल्म में है। ये इस्तवा अलल अर्श का अक़ीदा है, और ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक अक़ीदा है। इसकी दलील ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह जो है वो आसमान के ऊपर मुस्तवी है। इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के ऊपर मुस्तवी है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ग़ुलाम औरत से पूछा कि बताओ अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो उसने कहा फिस समा, यानी आसमानों पे है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मालिक से कहा कि इसको आज़ाद कर दो। तो इन दलाइल से और दीगर दलाइल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से जो बात साबित होती है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्मानी लिहाज से आसमान के ऊपर अपनी कुर्सी के ऊपर हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना तो वहदतुल वजूद के अक़ीदे के मुताबिक हैं, ना वहदतुश शुहूद के अक़ीदे के मुताबिक हैं। तो अल्लाह के हवाले से एक मुसलमान को चाहिए कि अपने अक़ीदे को दुरुस्त कर ले। दूसरी बात जो आज के इस गुफ्तगू में हम आपके सामने बयान करेंगे वो है एहसान क्या चीज़ है। जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से ईमान के मुतल्लिक़ पूछा, इस्लाम के मुतल्लिक़ पूछा, एहसान के मुतल्लिक़ पूछा और क़यामत के मुतल्लिक़ पूछा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चारों का जवाब दिया था। और ये चारों में से 3 चीज़ें तो सबके सामने ज़ाहिर हैं और सारे ही जानते हैं। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और आखिरत कब कायम होगी, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है, ये सारी बातें पता हैं। एहसान के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि एहसान ये चीज़ है कि तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज से करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज से करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते, अल्लाह को देखने का तसव्वुर नहीं कर सकते, तो ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और ये तसव्वुर करते हुए जब तुम इबादत करोगे तो तुम्हारी इस इबादत की कैफियत को एहसान कहा जाता है। यानी या तो बंदा ये तसव्वुर कर ले मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, लेकिन अल्लाह को चूँकि पहले इंसान ने नहीं देखा तो फिर ये तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है। इंसान ने एक चीज़ को पहले देखा हुआ है ना, तो जब उसका नाम लिया जाता है तो फ़ौरन उसकी तस्वीर इंसान के जहन में आ जाती है। आपके सामने मैं दरख्त का नाम लूँगा तो आपके सामने दरख्त की तस्वीर आ, मैं किसी फल का नाम लूँगा तो दिमाग में वो तस्वीर आ जाएगी, मैं किसी पार्क का नाम लूँगा तो वो तस्वीर आ जाएगी, समुंदर, पहाड़ या नहरों का नाम लूँगा तो वो फ़ौरन आपके जहन में, आपके तसव्वुर में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले उनको देखा हुआ है।
تو جب ہم اللہ کے بارے میں کہیں گے کہ تم اللہ کو تصور کرو، تو چونکہ ہم نے اللہ کو تصور نہیں، ہم نے پہلے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اللہ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ کے بارے میں تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے دوسرا حل نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا، اور جب عبادت میں انسان اس چیز کو سوچے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں خشوع اور خضوع آ جائے گا، پھر اس کی عبادت کے اندر توجہ آ جائے گی، پھر دنیا کے خیالات نہیں آئیں گے، پھر دنیا کی فکروں اور دنیا کے معاملات کو انسان نہیں سوچے گا، کیونکہ وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے اپنی نماز کو درست انداز سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ احسان ہے، اور احسان کے ساتھ اللہ رب العزت تم سے عبادات کو مطلوب کرتا ہے کہ جب بھی تم عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو، یعنی یہ تصور کر کے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ تیسری بات جو آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شرک کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں شرک ہے، اور چوتھی قسم جو آپ لوگوں کے لیے شاید حیرت کا سبب ہو لیکن وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور وہ ہے کہ خوف میں بھی شرک کیا جاتا ہے۔ خوف کے اندر، ڈر کے اندر بھی شرک کیا جاتا ہے، یعنی ڈر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی متصف ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ تو حقیقی جو ڈرنا ہے نا، وہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے کہ مجھے نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، صرف اللہ پہنچا سکتا ہے، مجھے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، صرف اللہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے علاوہ دیگر سے بھی ڈرنا شروع کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے خوف میں بھی اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بیان فرما دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیف کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے عذاب دیا ہے۔ جس طرح کہ آج آپ کے سامنے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس حضرت جی کو نہیں نہ مانتے تو تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، تم نے اس مہینے 11ویں نہیں نہ دلوائی تو اس دفعہ تو کاروبار میں گھاٹا پڑے گا ہی پڑے گا۔ تو یہ ڈر ہے نا، یہ تو صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص تھا، تو اس کو مخلوق کے ساتھ خاص کر دیا گیا، تو گیا ڈر میں بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر مخلوق کے ڈر کو اپنے ذہنوں پہ سوار نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو اپنی نظروں میں بھی پسندیدہ بنا لیتے ہیں اور مخلوق کی نظروں میں بھی پسندیدہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا ڈر کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو اپنی نظروں میں بھی متنفر کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک بھی یہ ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور عوام کے دلوں میں بھی اللہ ان کے بارے میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ تو ڈر جو ہے یہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا ڈر انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان جو توحید پرست ہوتا ہے نا، وہ بہادر ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، تو یہ چیز اس کو بہادر بنا دیتی ہے، طاقتور بنا دیتی ہے۔ لیکن جب انسان در بدر سے ٹھوکریں کھانے والا ہو اور در بدر پہ جبین نیاز کو جھکانے والا ہو اور فلاں سے ڈرنے والا ہو تو وہ بزدل بن جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنے دل میں پختہ کرے تاکہ اس کے اندر طاقت آئے اور بہادری آئے، اور وہ لوگوں سے ڈرنے والا نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بن جائے۔ اور اسی طرح آج کے حوالے سے جو چوتھی چیز آپ کے گوش گزار کریں گے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے جن سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کے خلاف سازش کرتے ہوئے وہ جادو جنات کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے اوپر جادو وغیرہ کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن میں صریحاً کفر کہا گیا ہے کہ یہ کفر ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ شیاطین نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو
کفر کہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں جو یہ کام کر رہا ہے یا کروا رہا ہے وہ صریحاً کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اسلامی ریاست میں جادو کرنے والے کو سر عام قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ایسی چیزوں سے بچ جاؤ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جو انسان کو دنیا آخرت میں ہلاک کر دیتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے ایک تو اللہ کے ساتھ شرک ہے اور دوسرا جادو ہے۔ جادو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کا ایمان خراب کر دیتی ہے، بلکہ ایمان کو ختم ہی کر دیتی ہے، اور اس کی موت کفر کے اوپر ہوتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کفار کے زمرے میں اٹھایا جائے گا، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے انسان کے اوپر جادو کروا دیا ہے، اب اس جادو کو توڑنے کے لیے وہ جادو کا سہارا لے سکتا ہے، تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر تمہارے اوپر جادو ہوا ہے تو تم نے اس کا علاج کرنا ہے تو تم ایسے طریقے سے کرو گے جو قرآن اور سنت میں ہے، یعنی اذکار کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اس کے علاج کے لیے بھی تم جادو جنات کا سہارا نہیں لے سکتے، تو اس سے بچنا چاہیے، انسان کو حتی الوسع بچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی حاسد آپ کے اوپر اس جادو جنات وغیرہ کا اثر کروا دے تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے انہی چیزوں میں پڑ جائیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے قرآن و سنت میں بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنا علاج کروائیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آج آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کا ارادہ تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح قرآن اور صحیح حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔